بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے گھر تنگ پڑ گیا۔ ان کی تعداد 38 کے قریب تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کلمہ حق اور نئے دین یعنی دین اسلام کا برملا اعلان و اظہار ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان حق اور بیت اللہ جانے کا اصرار کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہماری تعداد کم ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ برابر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تمام مسلمان بھی مسجد کی اطراف میں چلنے لگے اور ہر آدمی اپنے قبیلہ و خاندان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دوسری طرف مشرکین غصہ سے پھٹ رہے تھے۔ پھر ان مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کو خوب مارا پیٹا۔ کسی نے تمانچے مارے، کوئی مکے مار رہا تھا اور کوئی لاتے مار رہا تھا۔ مارتے مارتے ان کی حالت غیر ہو گئی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ پھر بنو تیم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جسم کو ایک کپڑے میں ڈالا اور ان کو ان کے گھر پہنچایا۔ ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات میں کوئی شک نہ تھا۔ پھر بنو تیم کے لوگ ننگے سر مسجد میں آئے اور اعلان کیا، خدا کی قسم، اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ اس صدمہ سے فوت ہوئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس لوٹے۔ ابو قحافہ یعنی والد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بنو تیم کے لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے، مگر ان کو کوئی ہوش نہ تھی، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ شام تک انہوں نے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلائے۔ پھر ہوش آنے کے بعد پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بنو تیم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا۔ پھر انہوں نے ان کی والدہ سے کہا، دیکھو، اس کو کچھ کھلا دو یا کچھ پانی پلا دو۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل بنت خطاب نے کہا، ہاں وہ خیریت سے ہیں اور صحیح و سالم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آئی اور چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ پھر یہ کہتے ہوئے بستر سے اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا کہ وہ اس وقت دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا، نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ لیکن جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے طاقت نہ ہوئی تو اپنی والدہ اور ام جمیل کا سہارا لیے دار ابن ابی ارقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ پر جھک گئے اور ان کو چومنے لگے۔ دوسرے مسلمان بھی آپ رضی اللہ عنہ پر جھک گئے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدت رقت طاری ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے اس کے جو اس خبیث عتبہ نے میرے منہ پر مارا تھا۔ یہ میری والدہ ہے، اپنے بیٹے پر بڑی مہربان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کی طرف دعوت دیجیے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو وہ اسلام لے آئیں۔ یہ واقعہ حیات الصحابہ میں پیش کیا گیا ہے۔
ایک روز گرمی کی شدت چہروں کو جھلسا رہی تھی۔ مکہ کی سرزمین گرمی کی آگ سے تپ رہی تھی اور عین دوپہر کے وقت لوگوں کی کھالیں جل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح یا شام کے وقت ہی تشریف لایا کرتے تھے، لیکن اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول اس کڑی دوپہر کے وقت تشریف لائے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اپنے حبیب اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ضرور کسی اہم واقعہ کی بنا پر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی چارپائی سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو ذرا یہاں سے ہٹا دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دونوں میری بیٹیاں ہی تو ہیں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دو زانوں ہو کر بیٹھے، آپ کے دونوں رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہاں، تجھے میری رفاقت حاصل ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے اس سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی شخص خوشی کے مارے بھی روتا ہے۔ میں نے اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوشی کے مارے روتے دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال جو 5000 درہم سے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کے لیے چل پڑے۔ ابو قحافہ آئے، وہ بہت بوڑھے تھے، ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ بلند آواز میں کہنے لگے، خدا کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ابا جان، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے گھر کے اس تاکچہ میں جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا مال رکھتے تھے کچھ پتھر لے کر رکھ دیے اور اس پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا جان، دیکھو، اس مال پر اپنا ہاتھ رکھیے۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہیں وہاں کچھ رکھا ہوا محسوس ہوا۔ پھر خوش ہو کر کہنے لگے، کوئی حرج نہیں، جب وہ تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ گیا ہے، اس نے اچھا کام کیا، اس سے تمہارا کام بن جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ میں نے صرف یہ چاہا کہ اس طریقہ سے ان بزرگوں کو خاموش کرا دوں۔ یہ واقعہ السیرۃ النبویہ الابن الحشام، البدایہ والنہایہ اور الکنز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ جنگ چھڑ گئی، گرد و غبار اٹھا، دہتے سورج کی روشنی میں تلواریں چمکی اور لاشیں گرنے لگی۔ مکہ میں یہ آواز اٹھی کہ اہل فارس رومیوں پر غالب آ گئے اور وہ جنگ جیت گئے۔ مشرکین کو اس پر خوشی ہوئی کیونکہ مشرکین اور اہل فارس دونوں اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ان پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ مسلمان اور رومی اہل کتاب میں سے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، سورۃ الروم آیت نمبر 1 سے 4۔ روم والے مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند ہی سالوں میں پھر غالب ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کی گلیوں میں مذکورہ آیات بار بار دہرانے لگے۔ مشرکین نے یہ دیکھ کر کہا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تمہارا صاحب کہتا ہے کہ اہل روم چند سالوں کے اندر اہل فارس پر غالب آنے والے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا تم اس پر ہمارے ساتھ قمار بازی کرتے ہو؟ چنانچہ 7 سال تک 4 جوان اونٹنیوں پر معاہدہ ہو گیا۔ جب 7 سال گزر گئے اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو مشرکین بہت خوش ہوئے، لیکن مسلمانوں پر یہ بات شاق گزرنے لگی۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے نزدیک بضع سنین یعنی چند سالوں میں سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا 10 سال سے کم مدت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان سے مزید 2 سال کی مدت طے کر لو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر گئے اور ان سے مزید 2 سال کی مدت کا معاہدہ طے کیا۔ ابھی 2 سال پورے نہ گزرے تھے کہ دونوں کی باہم جنگ ہوئی اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس طرح مسلمانوں کو وہ خوشخبری مل گئی۔ صبح سویرے کچھ لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر فوقیت اور فضیلت دے رہے تھے۔ یہ بات اڑتی ہوئی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا خدا گواہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک دن عمر کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان کا ایک واقعہ بیان کیا تاکہ ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ راستے میں چلتے وقت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا وجہ ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے چلتے ہو اور کبھی میرے آگے چلتے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑے غمزدہ لہجہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش تو نہیں کر رہا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں کوئی گھات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تو نہیں کر رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ اگر کوئی چیز ہوتی خطرہ درپیش ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تم ہی میرے آگے ہوتے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شوق سے عرض کیا جی ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب دونوں غار ثور میں پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کرتے ہوئے ٹھہرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ٹھہریے، مجھے پہلے اس غار میں جانے دیں، اگر کوئی سانپ یا مضر جانور ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہنچائے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ غار کے اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے سوراخوں کو ٹٹولنے لگے اور ہر سوراخ کو کپڑے سے بند کیا۔ جب سارا کپڑا اس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعجب ہو کر پوچھا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اٹھائے اور یہ دعا فرمائی اے اللہ قیامت کے دن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو میرے ساتھ میرے درجے میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔
اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ رات عمر کے خاندان سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ اور حلیۃ الاولیاء میں پیش کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ سیریز ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔